الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم نے لکھا، فورن فنڈنگ کیس طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ عمران نیازی ریاستی اداروں پر بار بار شرمناک حملے کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی چیئرمین کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ عمران خان کو دی گئی آزادی سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں۔ اس الیکشن کمشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے، آپ سائن کریں۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو بددیانت قرار دے کر استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ گزشتہ روز کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو فوری عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بھی کہا، سیاسی بحران ختم ہونے کا واحد راستہ صاف شفاف الیکشن ہے، مگر چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، ان کے ہوتے ہوئے عام انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن پر تنقید، نون لیگ آگ بگولا، ضمن الیکشن کو شفاف قرار دے دیا۔ مریم نواز نے کہا، عمران خان تو اپنی 5 جیتی ہوئی سیٹیں ہار گئے، انہیں اصل خوف فورن فنڈنگ کے فیصلے کا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں، اداروں کو بلیک میل کر کے بات نہیں منوائی جا سکتی، حکومت چیف الیکشن کمشنر اور عملے کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست پر پی ڈی ایم نے آج لاہور میں سربراہی اجلاس طلب کر لیا۔ شکست کے عوامل اور وفاقی حکومت کے مستقبل پر اہم مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ حمزہ شہباز کے مستعفی ہونے سے متعلق غور ہوگا۔ مقامی رہنماؤں کی لڑائی کی وجہ سے ووٹرز کو باہر نہیں لایا گیا، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں اور ڈالر شکست کی وجہ بنی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ضمنی انتخابات میں شکست پر کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجاب کے مخصوص حلقوں کی سپورٹ بھی نہیں ملی۔ پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کی فون ریکارڈنگ کی مذمت، کہا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انکشاف کیا کہ ان کے کمرے میں ٹیبل سے ڈیوائس برآمد ہوا، ڈیوائس وائس ریکارڈ کرنے کے لیے لگائی گئی۔ شیری مزاری کا ڈیوائس لگانے والوں کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان۔ ضمن الیکشن کا عام انتخابات سے کوئی تعلق نہیں، 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہی تھیں، ہم نے 5 جیتی ہیں، عام انتخابات میں ہار گئے تو اپوزیشن میں جائیں گے، عوامی فیصلے کا احترام کریں گے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، بولے نیب کے ہونے تک کوئی افسر کام نہیں کرے گا، نیب کا سرکس ابھی تک چل رہا ہے، 4 سال سے ملک میں جھوٹا احتساب چلتا رہا۔ موجودہ حکومت نے پی ٹی آئی پر ظلم کی انتہا کر دی، دہشت گردی کے پرچے کرائے، پولیس سے تشدد کروایا، سب کی شکلیں یاد ہیں، جس نے جو ظلم کیا اس سے مکمل حساب لیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی گفتگو، کہا رانا ثنا پر کیس کرنے جا رہے ہیں، جلد نون لیگ سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی حساب لیا جائے گا۔ پرویز الہی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے۔ 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو ڈھونڈتا پھریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں، جن امیدواروں کو نامزد کیا ان پر پی ٹی آئی حکومت کا بوجھ تھا، ان سے ووٹرز ناراض تھے، کہا صرف 5 سیٹوں کا فرق ہے، الیکشن والے دن اگر اپوزیشن کے 5 ارکان غائب ہو گئے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے۔ رانا ثنا کی 5 ایم پی ایز کو غائب کرنے کی دھمکی سیاسی غنڈہ گردی کا ثبوت ہے۔ شیخ رشید کا رد عمل، ٹویٹ کیا، اراکین کا اٹھایا جانا اور خرید و فروخت جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی، دعویٰ کیا چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، یہ بھی کہا سیاسی استحکام نہ آیا تو جھاڑو پھر جائے گا۔ فیصل وابڈا نااہلی کیس، سپریم کورٹ نے وکلا کو آرٹیکل 62(1)(f) کے خلاف پر تیاری کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، عدالت نے دیکھنا ہے کیا الیکشن کمیشن آرٹیکل 62(1)(f) لگا سکتا ہے۔
सियासी बेयकीनी मईशत जोरों से डोलने लगी। अमरीकी करेंसी भी बेलगाम, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। अमरीकी डॉलर 217 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.81 का इजाफा। सादुकाबाद में दरियाए सिंध में डूब कर जाँ बहक 21 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गुज़िश्ता रोज बारातियों की कश्ती उलटने से 96 अफराद डूब गए थे। मकामी अफराद ने 50 से ज्यादा अफराद को बचा लिया था। 30 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अटक में दरियाई सिंध में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। दोनों नौजवानों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। कराची के इलाके शादमान में नाले में गिरने वाले 2.5 माह के अजलान का ताहाल कुछ पता ना चल सका। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 35 घंटे गुजर चुके। मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली नाले में जा गिरी थी। बाप को बचा लिया गया था। मां की लाश निकाल ली गई थी, मगर 2.5 माह का अजलान ताहाल ना मिला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़ेरी सिंध, जनूबी बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस डैम्स में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। पीडीएमए ने मजीद बारिशों के पेश नजर सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 459 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.80% रिकॉर्ड। एनआईएच के मुताबिक 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज 16,419 टेस्ट किए गए। मुल्क का मौसम कहीं ठंडा कहीं गर्म। सयाह बालाई इलाकों की सैर को निकल पड़े। स्वाद के हसीन मकाम मालम जब्बा में डेरे। दिल फरेब मौसम में फूड एंड कल्चर फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। दिन मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान से इल्हाक तक इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का 2 रोजा दौरा ईरान। ताबन काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। एर्दोआन ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी और रूसी हम मनसब प्यूटन से भी मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। लातीनी अमरीकी मुल्क इक्वाडोर की जेल में खूनी तसादुम, कैदी आपस में लड़ पड़े, 13 कैदी हलाक। हुकाम के मुताबिक जेल में मौजूद बेशतर कैदियों का ताल्लुक इक्वाडोर के मनशियात फरोश गिरोह से है। पुलिस और मुसल्लह अफवाज ने कैद खाने का कंट्रोल संभाल लिया। सोमालिया में मुसाफिर तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान उलट गया। तैयारे में आग लगने के बावजूद तमाम 30 मुसाफिर महफूज रहे। तैयारा बायदुआ से मोगादिशु जा रहा था।